بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن الجدال واتباع متشابه القرآن. باب ہے ممانعت کا، عن الجدال، جدال سے، جھگڑا کرنے سے، واتباع متشابه القرآن، اور قرآن پاک کی متشابہ آیتوں کی اتباع کرنے کی ممانعت کے بارے میں باب ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں جدال کرنا اور متشابہ آیتوں کی اتباع اور پیروی کرنے کی ممانعت کا بیان۔ قال الامام ابو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى أولي الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم۔ روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب کو۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی محکم آیتیں ہی اصل کتاب ہیں، وہی ام الکتاب ہے۔ پھر آگے ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں متشابہ آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، فتنہ ہے، وہ متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت کی تلاوت آپ نے یہاں تک فرمائی الی اولو الالباب، اولو الالباب تک تلاوت فرمائی۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت آپ حضرات تفسیر جلالین میں پڑھ چکے ہیں، ایسے ہی اس آیت کو آپ اصول التفسیر میں بھی پڑھ چکے ہوں گے پچھلے سال۔ قالت، اما عائشہ فرماتی ہیں: فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو پیروی کرتے ہیں متشابہ آیتوں کی، ما تشابہ منہ، قرآن میں سے جو متشابہ ہیں، جب ان کی پیروی کرتے ہوئے دیکھو، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، یہی لوگ ہیں جن کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، تو ایسے لوگوں سے تم بچو، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ آیت کریمہ یہاں پر جس آیت کی تفسیر مذکور ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں تو تم ان لوگوں سے دور رہو، بچو۔ آیت کریمہ کی مختصراً تفسیر میں بتلا دیتا ہوں، یاد دہانی کے طور پر، آپ لوگ اسے پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے محکم آیتوں کے بارے میں کہ یہی اصل کتاب ہے، اور جو متشابہ آیتیں ان کی پیروی سے بچو۔ اچھا، یہاں پر کچھ آیتوں کو محکم قرار دیا ہے اس آیت میں، اور کچھ آیتوں کو متشابہ قرار دیا ہے، جبکہ قرآن پاک ہی میں سورہ ہود کی ابتدا میں ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اس میں کتاب قرآن پاک کی جملہ آیات کو محکم قرار دیا ہے، جملہ آیات کو محکم قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جملہ آیات کو متشابہ قرار دیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، تو کہیں پر پورا قرآن محکم، کہیں پر پورا قرآن متشابہ، اور یہاں پر کچھ آیت محکم اور کچھ متشابہ ہیں۔ تو جمع تطبیق کی صورت دونوں میں یا ان آیتوں میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کو مکمل طور پر محکم قرار دیا ہے، وہاں پر محکم سے مراد حق اور صدق ہے، یعنی قرآن پاک محکم ہے، یعنی پورا قرآن برحق ہے، پورا قرآن سچا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ اور جہاں پر قرآن پاک کو متشابہ قرار دیا ہے جیسے سورہ زمر میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں بعض کے مشابہ ہیں حسن میں، حسن ترتیب میں، اور بعض ایک دوسرے کے متشابہ ہیں حقانیت میں، سچائی میں، صدق میں۔ تو یہ مفہوم ہوا قرآن پاک کے مکمل محکم ہونے کا اور مکمل متشابہ ہونے کا۔ قرآن پاک مکمل محکم ہے، یعنی مکمل طور پر برحق ہے، مکمل طور پر سچا ہے، سچی اس میں باتیں ہیں، سچی خبریں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں ایک دوسرے کے متشابہ ہیں، حسن میں، حسن ترتیب میں، حسن تنظیم میں، اور سچائی میں، اور برحق ہونے میں۔ اب یہاں پر اس آیت میں کچھ آیتوں کو محکم قرار دیا اور کچھ آیتوں کو متشابہ قرار دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے چند اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود سے مروی ہے کہ محکم سے مراد ناسخ آیتیں ہیں اور متشابہ سے مراد منسوخ آیتیں ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، محکم سے مراد متشابہ آیتیں اور محکم سے مراد ناسخ آیتیں اور متشابہ سے مراد منسوخ آیتیں۔ نمبر 2، دوسرا قول ہے کہ محکم سے مراد وہ آیتیں جن میں حلال و حرام کے احکام مروی ہیں، اور متشابہ سے اس کے علاوہ دیگر آیتیں مراد ہیں جن میں حلال و حرام کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ محکم سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمایا ہے بعض چیزوں سے، اور ان کے معنی پر مطلع فرمایا ہے۔ محکم سے مراد وہ آیتیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھلایا، ان کے معنی سے مطلع فرمایا، اور متشابہ وہ آیتیں جن کے علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا، مستعصر اللہ بعلم، جن کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا، کوئی شخص ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتا ہے یا ان کے وقت کو نہیں جان سکتا ہے۔ جیسے قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت، دجال، یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ، طلوع الشمس من مغربہا، فناء الدنیا، قیام الساعہ، یہ سب کب ہوگا کسی کو صحیح علم اس کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا علم جانتا ہے۔ تو ایسی آیتیں وہ متشابہ کے حکم میں۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک اور قول ہے، چوتھا قول یہ ہے کہ ان المحکم ما لا يحتمل من التعویل، محکم وہ ہے جس میں تعویل کا کوئی احتمال نہ ہو، بس اس کا معنی بالکل واضح ہے، بالکل واضح معنی ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور متشابہ وہ ہے جس میں تعویل کا احتمال ہو، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسی آیتیں متشابہ ہیں۔ وقیل، یعنی متضاد معنی، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، تو ایسے معنی یعنی متشابہ ہیں۔ پانچواں قول ہے ان المحکم سائر القرآن والمتشابہ ہی الحروف المقطعہ، مکمل قرآن پاک یہ محکم ہے، قرآن پاک پورا کا پورا محکم ہے سوائے حروف مقطعات کے، حروف مقطعات یہ متشابہ ہیں۔ یہ چند اقوال جو ہے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ اس طرح سے یہ تمام معنی بھی ایک ساتھ مراد ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو متشابہ وہ آیتیں جن کا معنی واضح نہیں ہے یا جو احتمال رکھتے ہیں ایک سے زیادہ معنی کا، تو کچھ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنا من مانی معنی مراد لے کر اپنے نفس کو، ان کے نفس کو، دل کو جو معنی اچھا لگتا ہے وہ معنی مراد لیتے ہیں، یعنی حق نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے اور درست بات کیا ہے، اپنا من پسند کا معنی مراد لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی حقیقت میں کیا ہیں، وہی متشابہ آیتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو متشابہ آیتوں کی
پیروی کرتے ہیں۔ تو متشابہ آیتوں کی پیروی سے اس معنی میں منع کیا گیا ہے، اور کہ آدمی اس کو اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق آیتوں کو ڈھالے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرے قرآن کی آڑ میں، قرآن کا نام لے کر کے۔ تو اس طرح سے جدال کرنا قرآن پاک کو لے کر کے اور قرآن پاک کے ذریعے یا قرآن پاک میں جدال کرنے سے منع کیا، یہی باب کی حدیث سے مناسبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا، فاحذروہم، ان سے تم لوگ جو ہے دور رہیے۔ کیوں؟ اس لیے جی محکم، دیکھیے کئی قول، پہلا قول محکم سے ناسخ اور متشابہ سے منسوخ، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ محکم سے مراد حلال و حرام کی آیتیں ہیں جن میں حلال و حرام کے احکام و مسائل ہیں، اور متشابہ سے وہ آیت مراد ہے جو ان کے علاوہ ہیں جن میں حلال و حرام کی باتیں نہیں ہیں۔ اور نمبر 3 قول ہے کہ جن مسائل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مطلع فرمایا ہے، جن آیتوں کے معانی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، وہ محکم ہیں، اور جن کے معانی کو اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے وہ متشابہ آیتیں ہیں۔ جیسے قیامت سے متعلق ہے، قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کا علم بہتر جانتا ہے، تو وہ متشابہ آیتیں ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس جتنا اس میں معنی ہے بس اتنے پر ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چوتھا جو معنی ہے وہ ہے محکم وہ آیتیں ہیں جن میں تعویل کی گنجائش نہیں، بالکل واضح معنی ہے، دو ٹوک معنی ہے، اور متشابہ وہ آیتیں ہیں جن میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہے، احتمال ہے۔ تو لوگ ان آیتوں کو اپنا من مانی معنی ان کو دے دیتے ہیں، اپنی من مانی، اپنے من پسند کے حساب سے ان کو ڈھال لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بریلوی لوگ عید میلاد پر استدلال کرتے ہیں قرآن پاک سے، کیسے کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے دن۔ تو اس طرح سے اس کا ایک معنی اس کے جی ہاں غضب کا استدلال ہے، تو ایسے استدلال کرتے ہیں۔ تو یہی ہے متشابہ آیتوں کی پیچھے پڑنا ہے، ان کا جو حقیقی معنی ہے جو سلف صالحین نے بیان کیا اس معنی کو مراد نہیں لیتے اور دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک اور معنی یہ کہا گیا ہے کہ تمام قرآن پاک تو محکم ہے، اس میں جو آیتیں یا حروف مقطعات ہیں وہ متشابہ ہیں۔ یہ 5 اقوال علماء نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اگلا باب، باب مجانبت اہل الاہواء و بغضہم۔ اہل الاہواء یعنی نفسانی خواہشات کی پرستش کرنے والے، پیروی کرنے والے، یا اہل بدعت کہہ سکتے ہیں سیدھے لفظ میں، اہل بدعت سے مجانبت اختیار کرنے کا بیان، و بغضہم اور ان سے بغض رکھنے کا بیان، بدعتیوں سے اجتناب کرنے کا بیان، ان سے دور رہنے کا بیان ہے، اور ان سے بغض کرنے کا یہ بیان ہے حدیث میں۔ قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن رجل عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله۔ روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے عمل کیا ہیں؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، الحب فی اللہ یعنی الحب لاجل اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا۔ کوئی آدمی اللہ والا ہے، کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس آدمی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کے دین کی بہت ہی اچھے طریقے سے پیروی کرتا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک حکم کو مانتا ہے، تقوی والا آدمی ہے، تو ہم اس سے اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں کہ اللہ والا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
والبغض فی اللہ، اللہ کی وجہ سے کسی سے بغض کرنا. کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے وغیرہ، تو اس وجہ سے ہم بغض رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ افضل اعمال میں سے ہے اس حدیث کی روح سے. البتہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ان رجل، یہاں دیکھیں گے ان رجل، تو رجل یہ آدمی مجہول ہے، کون آدمی ہے نہیں معلوم، مبہم. تو اس بنا پر حدیث کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہاں پر دیکھیں حکم لگایا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث کی سند ضعیف ہے. ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ یزید بن ابی زیاد اس حدیث کی سند میں راوی ہیں، یہ بھی جو ہے راوی مجہول ہیں. نہیں، یہ راوی کیا ہیں؟ ان کو تغیر ہو گیا تھا ان کے آخری عمر میں، اور ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. اس بنا پر اس حدیث کی سند میں دو علت ہیں. ایک تو راوی مجہول ہیں ان رجل، اور ایک ہے یزید بن ابی زیاد، ان کو آخری عمر میں تغیر ہو گیا تھا، ان کا حافظہ بدل گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا. اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف. البتہ جو یہاں پر حدیث بیان ہوئی ہے اس مفہوم کی اور حدیث مرفوع صحیح حدیث موجود ہے. چنانچہ طبرانی کبیر میں موجود ہے کہ ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے: اوثق عر الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یعنی ایمان کا سب سے مضبوط دستہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ الفاظ جو ہے موجود. یعنی افضل الاعمال کے بجائے اس حدیث میں کیا ہے؟ اوثق عر الایمان، ایمان کا مضبوط دستہ، اللہ کے لیے کسی سے بغض کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے عداوت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے موالات کرنا، دوستی کرنا. ایسے ہی ایک اور روایت ہے: ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس کے اندر 3 خصلتیں پائی گئی اس نے گویا ایمان کا مزہ چکھ لیا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. جس نے ایسا کیا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، وہ گویا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، اور کفر میں لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کریں جیسے جہنم کے گڈھے میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف واپس پلٹنے کو ناپسند کرے. تو یہ 3 باتوں میں یہاں پر الحب فی اللہ بھی کا ذکر اس حدیث میں آ گیا ہے. اس اعتبار سے حدیث کا معنی یعنی صحیح ہے، گرچہ حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور اس کو ایمان کا ذائقہ اور دیگر صحیح حدیثوں میں، اور اسی طرح سے اوثق عر الایمان، ایمان کا مضبوط دستہ اسے قرار دیا گیا ہے. باب کیا ہے؟ اہل اہوا سے مجانبت اختیار کرنے کا، ان سے بغض کر رکھنے کا. تو جو آدمی جس کے اندر ہوا پرستی ہوگی، جس کے اندر بدعت ہوگی، تو اس سے بغض رکھے گا، اس لیے کہ دین میں بدعت ایجاد کر رہا ہے، تو اس سے بغض رکھنا تو حدیث سے باب کی مناسبت بالکل واضح ہے. تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اگلی حدیث میں اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اگلی حدیث: قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال فاخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. روایت ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے. کعب بن مالک صحابی ہیں، تو یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن کعب سے. ان عبداللہ بن کعب قال، یہ بیچ میں جملہ متردہ ہے، وکان قائد کعب،
عبداللہ بن کعب یہ کعب کے قائد تھے من بنی اس کی اولاد میں سے ہی نہ امیہ جس وقت وہ اندھے ہو گئے تھے. یعنی کعب بن مالک جب نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے میں جا کر جب وہ نابینا ہو گئے تھے تو ان کے اولاد میں سے ان کے بیٹے عبداللہ انہیں پکڑ کر لے کے چلتے تھے. قائد مطلب ان کی رہنمائی کرنے والے، انہیں پکڑ کر چلنے والے. وَكَانَ قَائِدًا اور عبداللہ یہ قائد تھے کعب بن کعب کے، اپنے والد کے، من بنی ہی ان کی اولاد میں سے، حین امیہ جس وقت کعب نابینا ہو گئے تھے. تو یہ عبداللہ بن کعب کہتے ہیں، قال کہتے ہیں سمیت کعب بن مالک، میں نے کعب بن مالک سے سنا. وذکر ابن السرح قصۃ تخلفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک. اور ابن السرح جو امام صاحب کے استاد ہیں، ابن السرح نے مکمل قصہ ذکر کیا ان کے پیچھے رہنے کا، کعب بن مالک کے پیچھے رہنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک میں 3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی کی وجہ سے. ان کا ارادہ تھا جائیں گے بس وہ پیچھے رہ گئے اور پھر گئے، پھر وہ قافلے سے پچھڑ گئے، پھر واپس آ گئے. تو یہ 3 صحابی کون تھے؟ یہ جو ہے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ 3 صحابی تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. غزوہ تبوک کب ہوا تھا؟ غزوہ تبوک ہوا تھا سن 9 ہجری میں، رجب کے مہینے میں، رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا تھا. اچھا، غزوہ تبوک میں یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے. ان کا مشہور قصہ ہے ان تینوں صحابہ اکرام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو حکم دیا کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ان کو ان کی بیویوں سے بھی الگ کر دیا. تمام صحابہ کو حکم تھا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. یہ لوگ غزوے سے پیچھے رہ گئے. سب لوگوں کو غزوے میں تمام مسلمانوں کو شرکت کرنی ضروری تھی اللہ کہ کسی کے پاس عذر ہو. تو یہ لوگ بغیر کسی عذر کے، یہ 3 صحابی اور کچھ منافقین بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے. تو منافقین نے اپنی قسم وسم کھا کے ہوئے جھوٹے سوٹے بیان دیکھے، وہ لوگ انہوں نے اپنا عذر بیان کر دیا. لیکن ان لوگوں نے، یہ تو مسلمان تھے، سچے پکے مومن تھے، تو انہوں نے کوئی عذر نہیں تھا، جھوٹ نہیں بولا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی، ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم سے سستی ہوئی، کاہلی ہوئی اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے. تو ان 3 صحابہ کرام نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی پر ڈٹے رہے. اللہ نے ان کا امتحان لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں، یہ آگے حدیث میں آ رہا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. کوئی بھی پورے معاشرے اور سماج میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے. کیسے آدمی رہے گا؟ 50 دن بیت گئے، 50 دن تک یہ لوگ ایسے ہی رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو نازل فرمایا، ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ان کا واقعہ موجود ہے، آیت نمبر 118 میں یہ واقعہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی کیا ہے قال، آگے دیکھیں گے حدیث کو. قال، اب یہاں سے روایت کی شروعات ہے، سمجھیے بہت مختصراً یہاں پر امام صاحب نے حدیث کو جو محل شاہد سے ذکر فرمایا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قال سمیت کعب بن مالک قال، اب یہاں سے دیکھیں گے، قال کہتے ہیں ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا المسلمین، مسلمانوں کو، ان کلامنا ایھا الثلاثہ، یعنی ہم تینوں سے گفتگو کرنے سے، ہم 3 لوگوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ وہ ہم سے گفتگو کریں، بات چیت کریں. تو کیوں 3 صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، ان تینوں سے کوئی مسلمان بات نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا تمام مسلمانوں کے لیے. حتی اذا طال علی، یہاں تک کہ جب لمبی مدت ہو گئی، بہت لمبا وقت گزر گیا مجھ پر، تصورت جدار حائط ابی قتادہ وهو ابن امی، تصورت ارتقیت،
جدار حائط مین بستان ہے ایسا بستان جس میں دیوار لگی ہوئی ہو، گھرا ہوا ہو، ایسا باغ جس کی 4 دیوار ہو. جی اچھا ٹھیک ہے. حتی اذا تال علی تصورت جدار حائط، یہاں تک کہ جب لمبی مدت مجھ پر گزر گئی، تصورت تو میں دیوار پر چڑھ گیا، ابو قتادہ کے باغ کی، ابو قتادہ کے باغ کی دیوار سے چڑھ کر اندر گیا، یعنی دروازے سے نہیں گیا، گیٹ سے نہیں گھسا بلکہ دیوار سے چڑھ کے گھسا. اس لیے کہ گیٹ پر جاتے ہیں، گیٹ کھلواتے ہیں تو وہ گیٹ نہیں کھولتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے منع فرمایا. تو دیوار پھلانگ کر کے ان کے باغ میں گئے. وہ ابن امی، وہ میرے چچا کے بیٹے تھے. چچا حقیقی چچا نہیں تھا، مطلب خاندان ہی میں چچا کے بیٹے تھے. فسلمت علیہ، میں نے جا کے ان سے سلام کیا. فواللہ ما رد علی السلام، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ثم ساق خبر تنزیل توبتی، پھر آگے مکمل ان کی توبہ کے نزول کی جو خبر ہے، قصہ ہے، وہ آگے ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ابن سر نے، امام صاحب استاد نے مکمل طور پر وہ بیان فرمایا ہے. یہاں پر مؤلف نے اختصار کے ساتھ محل شاہد کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمانوں کو کہ وہ کسی سے ان تینوں سے بات نہ کریں. یہ محل شاہد ہے. تو ان 3 لوگوں سے غلطی ہوئی تو یہ 3 لوگ گنہگار ہیں، تو ان کو گناہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کیا. تو اس کو بولتے ہیں ہجر، بائیکاٹ کرنا. کسی دینی وجہ سے، دین کی غرض سے، اللہ رسول کی خاطر کسی شخص کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. تو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو نہ چھوڑے، یعنی اس سے کلام کرنا ترک نہ کرے، تو وہ جو ممانعت ہے وہ دنیا کی وجہ سے ہے کہ آپس میں ہمارا کسی سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، ناچاکی ہو گئی، دنیا کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے، تو ہم 3 دن سے زیادہ اس کو نہ چھوڑیں. لیکن دین کی وجہ سے، دین کی خاطر کسی کو 3 دن سے زیادہ جتنی ضرورت ہو، یہاں تک کہ فائدہ ہو بات کو ترک کرنے کا، ہجران کا، ان سے ترک کلام کا فائدہ ہو، ان سے ان کا بائیکاٹ کرنے کا اگر فائدہ ہوتا ہے تو بلا محدود مدت کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. یہی اس میں محل شاہد ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی من کی بات مانی اور یہ لوگ غزوے میں نہیں گئے، اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا. اس سے امام صاحب نے استدلال کیا ہے کہ اہل اہوا، اہل بدعت کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، ان سے مجانبت اختیار کی جا سکتی ہے، ان سے اگر فائدے کی امید ہو، بائیکاٹ کرنے سے فائدے کی امید ہے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. بسا اوقات بائیکاٹ کرنے میں فائدہ نہیں ہے اور مزید دوریاں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ آپ کی بات، نصیحت بھی نہیں سن سکتے. ایسی صورت میں بائیکاٹ کرنا مفید نہیں ہے. بائیکاٹ کرنا تب مفید ہے، تب کرنا چاہیے جب بائیکاٹ کرنے کا فائدہ ہو، اس کی اصلاح کی امید ہو، تب بائیکاٹ کرنا یعنی مناسب ہے. ورنہ اگر بائیکاٹ کرنے کا نقصان ہے تب بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے ترک کلام کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. اگلا باب ہے باب ترک السلام علی الاہوائی، باب ہے ترک سلام علی اہل الاہواء، اہل اہواء پر سلام نہ کرنے کا باب، جیسے پیچھے حدیث میں گزرا ہے اسی جیسا کچھ ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على اهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قدمت علی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا. علی اہلی، اہل سے مراد گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی مراد ہو سکتے، اپنی بیوی کے پاس آیا. وقد تشققت یدی، اس حال میں کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹ چکے تھے. ہاتھ جو ہے ان کے پھٹ گئے تھے، جیسے سردی میں پھٹ جاتے ہیں نا، تو یا کام کرنے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں،
تو ایسے ہاتھ پھٹ رہے تھے ان کے، زخم ہو رہا تھا ہاتھوں میں. فخلقونی بزعفران، تو ان کے گھر والوں نے کہتے ہیں فخلقونی، انہوں نے مجھے زعفران مل دیا، ہاتھوں میں زعفران لگا دیا تاکہ ان کو اس سے شفا ہو جائے اور تکلیف نہ ہو. فغدوت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غدوت صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فسلمت علیہ، میں نے آپ سے سلام کیا. فلم یرد علیہ، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. وقال، اور فرمایا آپ نے اذهب، جاؤ، فاغسل هذا عنک، پہلے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھلو. فاغسل هذا عنک، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے زعفران، یہ مردوں کے لیے لگانا درست نہیں ہے، منع ہے، تم نے کیوں لگایا ہے؟ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم پہلے سے بیان کیا ہوا تھا اور انہوں نے لگایا پھر بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا جاؤ پہلے یہ دھل کے آؤ جو ہاتھوں میں لگا ہے. تو مرد کے لیے زعفران لگانے کی ممانعت ہے اور انہوں نے وہ منع کیا ہوا کام کیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کرنے سے منع فرما دیا. اگلی روایت دیکھیں گے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت هيي وعند زینب فضل ظہری. روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اعتل، میں نے یعنی بیمار پڑنا، اعتل بعیر لصفیہ بنت ہوئی، صفیہ بنت ہوئی کا اونٹ بیمار ہو گیا. صفیہ بنت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں صفیہ. تو صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. اعتل ان حصل له علہ، بیمار ہو گیا. وعند زینب، زینب بنت جہش، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. زینب بنت جہش کے پاس فضل ظہر، ایک زائد سواری تھی. فضل میں نے زائد، ظہر میں نے پیٹھ ہوتا ہے، یعنی مراد یہاں پر سواری ہے کیونکہ سواری کی پیٹھ پر بیٹھا جاتا ہے. تو وعند زینب، زینب کے پاس ایک زائد ظہر سواری تھی، یعنی مرکب فاضل عن حاجتها، یعنی ضرورت سے زیادہ ایک سواری موجود تھی، ایک جانور موجود تھا سواری کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اعطیها بعیرا، یہ تم اپنا اونٹ جو ہے، ایک اونٹ جو ہے صفیہ کو دے دو، تمہارے پاس زیادہ ہے. اعطیها بعیرا، صفیہ کے لیے اونٹ دے دیجئے. فقالت انا اوتی تلک الیہودیہ، تو زینب نے کہا کہ کیا میں اس یہودن کے لیے دے دوں، چونکہ صفیہ بنت ہوئی پہلے یہ یہودی تھی، ان کے باپ جو ہے بڑے خاندان کے تھے، بڑے سردار تھے، تو ان کو یہ یہودی خاندان سے تھی. تو زینب نے ان کو یہودن کہہ دیا، ابھی بھی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کو یہودن کہہ دیا، چونکہ آپس میں جو شوکنوں کے درمیان میں جو ایک دوسرے سے رہتی ہے ناچاکی، اس بنا پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ اپنی سواری اس یہودن کو دوں گی میں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے، غصے ہوئے اما زینب رضی اللہ عنہ پر کہ فہجرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان سے ترک کلام کر دیا. ذوالحجہ، محرم اور سفر کے بعض دن ہیں، 3 مہینہ یا اس سے کچھ کم، سفر کے کچھ دن یعنی 2 مہینہ اور اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے ہجران اختیار کی، ان سے ترک کلام کیے رکھے اور ان کو چھوڑے رہے، ان کے پاس نہیں گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو یہودن کہا، ایک مسلمان عورت کو. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت یعنی گناہ کی بات ہے، تاکہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کے لیے ان سے ترک کلام کیا یا ان سے ترک سلام. تو اس حدیث میں ترک سلام کا ذکر نہیں ہے، پہلی والی حدیث میں ترک سلام کا ذکر ہے، سلام کا جواب نہ دینے کا ذکر موجود ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اتنے دن کے لیے، تو معلوم ہوا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، مطلب گفتگو کرنا، کلام، سلام بھی تو کلام ہے. تو اس لیے اس عموم سے استدلال کیا ہے مؤلف نے کہ سلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں کرتے اس بنا پر. یہاں تک کہ جب ان کی کافی سرزنش ہو گئی، انہیں خوب پچھتاوا ہوا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام
کیا اور ان سے گفتگو فرمائی۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، باب النہی عن الجدال فی القرآن، قرآن پاک میں جدال کی ممانعت کا بیان ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، قرآن پاک میں جدال، المراء یعنی الجدال، جدال، قرآن پاک میں جدال کرنا، جھگڑنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں جھگڑنا یعنی الشک فی کون کلام اللہ، قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کے سلسلے میں شک کرنا اور اس بارے میں جھگڑنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر کوئی سلسلے میں شک کرے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یا یہ کہ قرآن پاک کے سلسلے میں خوض کرنا، اس میں جو ہے بحث کرنا کہ قرآن محدث ہے، قرآن قدیم ہے کہ جدید ہے، کیسے، اس سلسلے میں بحث کرنا یہ کفر ہے۔ یا یہ کہ متشابہ آیتوں کے سلسلے میں جھگڑنا، بحث و مباحثہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور کفر کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، الکفر دون کفر، ایک ہے ہوتا ہے کفر خارج عن الملہ ہوتا ہے، اور ایک کفر ایسا ہوتا ہے جو خارج عن الملہ نہیں ہے، جو دین سے نکال دیتا ہے۔ کفر ایسا جو ایک ہے جو اس سے کم درجے کا، جو دین سے نہیں نکالتا ہے۔ تو اس بنا پر یہ کفر دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کے کلام ہونے کے بارے میں شک کرے اور کہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں اور جھگڑا کرے، تو ایسا جھگڑنا اس کا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص یعنی کم درجے کا کوئی میرا ہے قرآن کے سلسلے میں، اس کے آیات، اس کی قرأت کے بارے میں اختلاف کرنا، قرأت کے بارے میں جھگڑنا ہے، تو اس قسم کا اگر ہے تو وہ الکفر دون کفر میں آئے گا۔ اور بعض علماء نے کہا تقدیر وغیرہ کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے سلسلے میں بحث کرنا یہ مراد ہے، چونکہ تقدیر میں خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ایسا کرنے سے یہاں پر منع کیا گیا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔